ناظرین، میں ہوں وقاص عزیز۔ بہت اداس دن گزر رہے ہیں اور اداسی تو جیسے اس نے مجھے گود لیا ہوا ہے۔ ایسے میں جب میں یہ سوال میں نے امتیاز قریشی صاحب ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں، سینئر افسانہ نگار ہیں، امتیاز بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ امتیاز بھائی کے ساتھ بھی آف اینڈ آن تذکرہ کیا کہ کیوں کسی گیت کی کوئی دھن روح کو نہیں چھیڑ رہی، کسی افسانے کا کوئی جملہ ساتھ لے کے ٹریول نہیں کر رہا، کیوں کوئی ناول کا کردار میرے حواس پہ نہیں چھا رہا، کیوں کوئی شعر کوئی مصرع بے چین نہیں کر رہا۔ تو دور تک اداسی کا دبیز سمندر نظر آیا۔ ایسے میں کتاب ہاتھ آتی ہے، ممتاز فارغ ارشد کے افسانے۔ میں نہیں جانتا انہیں کون، فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ جس طرح ہم سب کی ہیلو ہائے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی، اور لیکن افسانوں سے کچھ پہلے بھی تھی، کیونکہ عرفان جاوید صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا اور عرفان بھائی بہت کم کسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر امتیاز بھائی سے جب بات ہوئی ان افسانوں کے حوالے سے تو ان کی جو رائے تھی میں نے نہیں سنی۔ انہوں نے 2 جملے بولے، میں نے کہا آپ خاموش ہو جائیں، ہم اس پہ باقاعدہ ایک پروگرام کرتے ہیں۔ اب عصری جو افسانہ لکھا جا رہا ہے اس میں علامت بھی ہے اور کچھ کچھو کما سا بھی بنایا جاتا ہے جدیدیت کے نام پہ، جدید افسانے کے نام پہ۔ بے یقینی کی فضا ہے اور چیزیں نامانوس ہو رہی ہیں۔ ایسے میں مانوسیت کی ایک ٹھنڈی ہوا، خوشگوار ہوا، اس نے مجھے تو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا۔ حضور آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے وقاص عزیز میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں تو طالب علم ہوں، آپ نہیں آپ سینئر کے حوالے سے بلا لیتے ہیں۔ انتصاب کہانی دوست لازمی سبسکرائب کریں، دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اچھا، وقاص عزیز میں جو ویسے تو بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ایک خوبی یہ ہے کہ یہ نہ خود پڑھتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھانا شروع کر دیتا ہے، نہ خود ڈسکس کرتا ہے دوسروں کو بھی ڈسکشن میں شامل کرتا ہے، اور اس کی ڈسکشن لا یعنی نہیں ہوتی، یہ کلیئر ہے اپنی جو بات کہنا چاہتے ہیں نا، افسانے کے حوالے سے، علامت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، وہ یہ چیزیں کلیئر کہتا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ دراصل لاؤڈ ہو جاتا ہے بعض جگہ، اس لیے میں تھوڑا سا جھجکتا بھی ہوں، لیکن آج اور کل ہماری ڈسکشن ہوئی اور ایک عام جنرل ڈسکشن ہوتی ہے آف دی کیمرہ، لیکن انہوں نے مجھے کھینچ لیا اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ اب یہ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ کہانی کے حوالے سے جو ہمارے ادبی منظر نامے میں ایک آواز جو ہے، یہ ایک بآواز بلند جو نعرہ ہے، ایک کلیئرٹی، اس کی طرف یہ بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو بھی ہم آواز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ان کی ویلاگز میں جو ہے یہ باتوں باتوں میں وہ اپنی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، اور بڑے سلیقے سے جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے اپنی بات پہنچانے میں کامیاب۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ ایسے بڑے بھائی کی، سینئر کی یہ حوصلہ افزائی ہے اور اتنی زیادہ تعریف ہوگی، پہلی ویٹ کم نہیں ہو رہا بھائی جان۔ نہیں، میں نے تعریف نہیں کی، میں تو سچی بات کی ہے۔ مہربانی ہے۔ اچھا، اور اس افسانے کے حوالے سے یہ یوں میں نے اس لیے کیا کہ بہت بھاری بھرکم ہے، یہ عام افسانے کی جو کتابیں آ رہی ہیں ویسی ہیں۔ دیکھیں سر، یہ ہم نے تو قبول کر لی ہے اور اس کا خاصا ڈیل ڈول ہے، تنو مند کتاب ہے، کمزور کتاب۔ توبہ سے ذرا پہلے۔ اچھا، یہ افسانہ آپ کو پسند ہے؟ اس افسانے میں وقاص مجھے بات کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے اور اچھا بھی محسوس ہو رہا ہے۔ یہ 2-2.5 صفحے کا افسانہ ہے۔ تو یہ کیا افسانہ ہے؟ پہلے تو یہ ڈسکس ہوگا۔ یہ مکمل افسانہ ہے۔ مکمل افسانہ ہے، بہت بڑی یہ بات ہے۔ دیکھیں، مکمل افسانے کی تعریف تو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے، لیکن اس میں جو رائٹر ہے، افسانہ نگار جو ہے یا افسانہ نگارہ، اس نے سب سے پہلے میں ٹیکنیک کے حوالے سے بات کروں، اس نے کتنی اچھی ٹیکنیک جو ہے اس موضوع کو ملفوف کرنے میں، اس نے جو ٹیکنیک جو ہے برتی ہے وہ بڑی کمال ہے۔ یعنی ایک پلے کا منظر دیا انہوں نے، اور یہ ایک اچھا اور مشاق افسانہ نگار ایسے ہی کرتا ہے کہ جب اس کو کوئی خاص بات کہنی ہو نا تو وہ آپ کو دکھائے گا ادھر،
اور مارے گئے. اس نے پہلے سے ایسی اسٹیج کی، اسکرپٹ کی، ڈرامے کی ایک ایسی فضا بنی ہے کہ قاری تو 2 لائنیں پہلا پیراگراف پڑھتا ہے تو یہ اس میں کیا ہے، یہ کوئی عام سا ہلکا سا، اس نے پہلے ہی آپ کو ریلیکس کر دیا کہ یار یہ عام سی کہانی ہے. واہ 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 واہ، ریلیکس کر دیا آپ کو. فکشن کی زبان ہے، فکشن کی زبان ہے، اور اس نے ریلیکس کر دیا. اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا کام کیا. یعنی میں آپ کو کہوں کہ وقاص صاحب نے یہ مکالمہ بولنا ہے، میں نے کریکٹر واضح ہیں، کریکٹر واضح ہیں، ڈائلاگ واضح ہیں، ڈائلاگ واضح ہیں، مضمون واضح ہے، تھیم ٹھیک ہے، پلاٹ کلیئر ہے. مکالمے، اچھا مکالموں میں دیکھیں کہ انہوں نے 15 صفحے نہیں استعمال کیے، ضائع نہیں کیے. انہوں نے 2-4 صفحے جو ہیں اس میں ہی اپنی معافی ضمیر بیان کیا، اور جو بتانا چاہ رہی تھی وہ انہوں نے اچھے طریقے سے بیان کیا. افسانے میں افسانہ ہے کہ افسانہ نگار ہے؟ رائٹر بول رہا ہے یا کہانی بول رہی ہے؟ کہانی بول رہی ہے. واہ، یہ کہانی بول رہی ہے. میں کہانی کی بات کروں، میں نے تو افسانہ نگار کی بات. اچھا، موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. موضوع کیسے؟ دیکھیے موضوع تو ہمارے ہاں جو آج کل ہے، میں اس پہ تھوڑا سا یہی بات کرتا ہوں کہ فیشن ہے آج کل نا، کہ نفسیات پہ، سیکس پہ لکھنا جو ہے، جنس پہ لکھنا جو ہے، وہ تو فیشن ہے. لیکن ہر کوئی جو ہے اس کو اس طرح سے نبھا نہیں سکتا. ہر کسی کو کوشش تو ہے کہ میں بڑا دور کی کوڑی لے کے آؤں گا اور بڑا، لیکن اس میں نے یہی بتایا کہ اس افسانے کی سب سے خوبصورتی جو ہے، جو بڑی خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تکنیک کے اوپر بہت کام. اچھا، ایک اور خوبصورتی جو فکشن کے نزدیک، فکشن کی میرے نزدیک طالب علمانہ رہی ہے، جس طرح میں نے آغاز میں کہا، ان سین کو سین میں لے کر آنا. یہ کہانی آج کی نہیں ہے، یہ کردار آج کے نہیں ہیں. یہ کہانی کردار ہمیں 80 سے پہلے ملتے ہیں، 90 سے پہلے ملتے ہیں، اس سے پہلے بھی نہیں، 90 سے پہلے آن ورڈز ہمیں ملتے ہیں برِ صغیر کی تہذیب میں، کہ ایک جاگیردار، ایک وڈیرا جو ہے، وہ ایک کمی کمین خاتون، معذرت میں نہیں سمجھتا کسی خاتون کو، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سماج کا یہ رویہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے. بعد میں وہ جو گواہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور وہ زمیندار صاحب، جاگیردار صاحب بھی مر جاتے ہیں، اور شاید سارے ختم ہو جاتے ہیں. پھر اسی جاگیردار کا بیٹا بھی جوان ہوتا ہے، اور اسی خاتون سے اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، لیکن وہ اسی اپنی غربت کی سطح کی زندگی گزارے ہیں، اور وہ جاگیردار اس لڑکی پہ، اس کا بیٹا عاشق ہو کے اب شادی کرنے آ جاتا ہے، اور اینڈ میں وہ شادی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے جی. اگر تو اب یہ جو کلائمیکس آیا ہے، اس بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے، یعنی افسانوی جو ہے انہوں نے بات ڈھکی چھپی بھی رکھی ہے اور بات کہہ بھی دی ہے. یہ بھی ایک ہے کہ اس میں اب اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی بات چھپائے بھی اور کوئی بات بتائے بھی. تو یہ کہانی ہے، یہ افسانہ جو ہے اس میں مکمل کہانی ہے. افسانے میں افسانہ نگار نے، وہ کہتے ہیں نا، اکانومی کا بہت خیال رکھا ہے. موضوعات کے حوالے سے آپ مکالمے دیکھیں، ہے تو بیانیہ افسانہ ہے، لیکن اس نے مکالمے اور بیانیے کو بھی بڑا جو ہے نا ناپ تول کے رکھا ہے. کیا ایسا ہوا ہے نا، ایک فکرہ مجھے اس میں کوئی فالتو نہیں نظر آتا. کیا بات کہ اس نے جو فریم بنا ہوا تھا نا، یہ جو فریم سیٹ کیا ہوا تھا، اسی میں ہی ساری بات کی ہے، اور وہ بات ادھر کی تھی، یہ نہیں تھا. اب اس میں جو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک افسانہ، اس طرح کا افسانہ ہوگا، اور اس میں دوسرے تیسرے پیراگراف میں باہر چلا جائے گا کوئی بندہ، ٹھیک ہے، بس پھر وہ باہر گھومتا رہتا ہے اس طرح سے. صحیح. محمد حمید شاہد صاحب، مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے بھی فارحہ کا تعارف کروایا تھا، اور میرے خیال سے دیباچہ بھی انہوں نے لکھا ہے. اور یہ جو انہوں نے لائن لکھی ہے کہ تنقید پر پیغمبری وقت آ پڑا ہے، حمید شاہد صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ تنقید پر پیغمبری وقت آ پڑا ہے. لیکن مجھے فارحہ ارشد کے افسانے کی سطروں میں جہاں جہاں وہ خود بولی ہیں، وہاں پہ بڑی اداسی نظر آئی ہے. ایک سیڈ سول سے تعارف ہونا ایسا ایک بہت اچھی اور خوشائن بات ہے، لیکن جہاں جہاں فکشن بولا ہے وہاں پہ ان کے جملوں کی چستی، میں بیفور دی ایور آفٹر. اب یہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں ایک تخلیق کار، ایک فنکار ہے، اور اس میں یہ چیز بھی نظر آئی ہے. اب پچی کاری کی جس طرح، چوپ کاری کی جس طرح کی مثالیں دی ہیں فارحہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھا ہوا ہے، انہوں نے اس بارے میں جانتی ہیں، نقش نگاری کے کام سے جانتی ہیں، مغلئی آرٹ سے جانتی ہیں، فن تعبیر کو سے وہ واقف ہیں یا نا واقف ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ابتدا سے وہ واقف ہے. اور یہ بڑی بات ہے. کیا آپ کو یہ چیزیں آج کے جو ہمارے افسانہ نگار ہیں ان میں نظر آتی ہیں؟ نہیں، یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے نا افسانہ نگار کے حوالے سے
کہ اس کا پسندیدہ موضوع کیا ہے اور اس کے اوپر اس کی ریسرچ کیا ہے. اب دیکھیں نا آپ کا اپنا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے تو آپ لاہور کراچی تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں. نہیں میرے موضوعات تو چھوڑے میں تو اس میں جو ہے جو ان کے دل کے قریب, جو ان کے مزاج کے قریب جو موضوعات ہیں, اس میں آپ نے درست کہا کہ انہوں نے اس میں فنکاری دکھائی ہے. ویکیبلری الفاظ کا ذخیرہ جو ہے ان کے پاس. پھر امیر صادقین تم کہاں ہو یہ افسانہ ٹھیک ہے. پھر ایک حویلی مہرداد کی ملکہ, میں مطلب بات کرنا شروع کروں اور بھی بہت سے افسانے ہیں تو, لیکن میں چند سطریں ہیں ناظرین اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. یہ آپ سطریں دیکھیے اور پھر وہ دیکھیے کہ یہ جملہ دیکھیے, وہ بھی اپنی نسل کا آخری ٹوٹنے والا ستارہ تھا, آخری قیمتی پتھر سنگے یشب. کیا بات. اب دیکھیں یہ اتنی ہی بات جو ہے آپ کو. اب پھر اب جب میں نے فن تعمیر کی بات کی تو یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھیں کہ اس کی چھت پر بڑی مضبوط لکڑی کے شہتیر لگائے گئے تھے مگر ان کے نیچے چونے سے گچ کاری کی گئی تھی. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ آئیں. پھر وہ تو کریکٹرز تو بہت کمال ہیں. پھر اداسی جہاں میں نے کہا دیکھیں کہ دل پر آئے نہ آئے بدن پر تو گھیرا کیے ہوئے تھی اور اس کا ادراک دوسری جوان لڑکیوں کی طرح اسے بھی تھا. اب جوانی کے بعد دیکھیں جملہ کہ دل پر آئے نہ آئے بدن پر تو گھیرا کیے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آپ ٹکڑا دیکھیں کہ وہ پاگل کب تھا سب جانتا اور سمجھتا تھا, وہ تو اپنے فن کو آئندہ نسل میں منتقل نہ کرنے پر غمگین تھا, اپنے پرکھوں سے شرمسار تھا مگر کفارہ تھا کہ ادا ہی نہ ہو پاتا. پھر یہاں دیکھیں کہ فنکار چاہتا ہے اسے یاد رکھا جائے مگر یاد رکھنے والے دل بڑے خالص ہوتے ہیں. یہ تو بڑی کوٹیشن ہے, پوری کی پوری کوٹیشن ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ ٹوٹے ستارے کو مٹھی میں جگنو بنا چکے. ٹھیک ہے. پھر آخری لائن, میں نے جب سے افسانہ پڑھا ہے, میں ویسے مجھے نیند نہیں آتی, گزشتہ جو میرے 24 گھنٹے ہیں یا 28 گھنٹے تقریباً اس لائن کے ساتھ بسر ہو رہے ہیں جو میں نے کہا کہ افسانے کی کوئی سطر مجھے ساتھ بہا لے جائے. وہ دیکھیں کہ ਅਸੀਂ کھڑیاں تے اننے ہوئی لوک وے تے لوکی ساڈا مل لاؤندے. اب یہ دیکھیں کہ کھڑیاں تے اننے ہوئی لوک وے تے لوکی ساڈا مل لاؤندے. فاریہ ہرشد کی یہ جو انٹری ہے اس میں کہیں حمید شاہد صاحب نے تذکرہ بھی کیا اپنے دیباچے میں کہ وہ ادبی میگزینز میں نہیں چھپی اور ڈائریکٹ انہوں نے کتاب لے لی. تو ایک ہمت اور حوصلے کی داد دینی ہے, اور دوسرا مجھے خوشی ہے کہ ہماری نسل میں ایک بہت پڑھی لکھی باوقار سلیقہ مند لکھاری خاتون کی آمد ہوئی ہے. ہم کھلے دل سے ان کا استقبال کریں. میں بس یہی بتانا چاہوں گا, بلکہ میں دعاگو ہوں اس خاص خواہش کے ساتھ کہ یہ جس طرح لکھ رہی ہیں اور جو کتاب اس میں ایک دو افسانے ایسے بھی ہیں جس کا ہم ڈسکس کر بھی لیتے, اس کا نام نہ ہی لے تو بہتر ہے. یہ اگر ان افسانوں سے اوائڈ کریں جو ہم بات کر رہے ہیں, جی بالکل بالکل, اس طرف نہ چلے جائیں اگر تو یہ دعا ہے. وہ یہ ضرور کہہ دیں گے کہ جس علامت کو وہ اپنے ہاں ٹیکنیک کے طور پہ برتنے کی کوشش کر رہی ہیں تو فارحہ کے ہاں کہانی اتنی مضبوط ہے, اسلوب اتنی مضبوط ہے, ٹیکنیک اتنی مضبوط ہے کہ اسے علامت کی ضرورت نہیں ہے. اور جس قسم کی یہ کہانی جو ہے جس پہ میں بات کرنا پسند بھی کر رہا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ اسی طرح کی کہانیاں لکھتی رہتی ہیں تو پھر تو ایک بڑا اچھا ہمارے لیے لکھے گی. نیلم احمد بشیر سب سے بڑی مثال ہے ہمارے. بس یہ ہے کہ بعض اوقات نا افسانے گار بھٹک بھی جاتے ہیں جس میں ہم بات بھی کر رہے ہیں, وہ کہ وہ علامت کو لے کے چل نکلے اور پھر اس سائڈ پہ. فارحہ کے لیے میرا ایک شعر ہے کہ وہ بلا کی ذہین عورت ہے, وہ بلا کی ذہین عورت ہے, اس کی آنکھیں ہیں اس کے ماتھے پر, وہ بھٹکنے والوں میں سے نہیں ہے, ایسا روشن ماتھا کم لوگوں کا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. اور فارحہ آپ لکھتی رہیں, بہت سارا لکھیں, اتنا لکھیں کہ جو تاریکیاں ہیں جو مایوسیاں ہیں وہ چھٹ جائیں. آپ کا قلم اس معاشرے کے لیے ایک خوشگوار حیرت اور ایک آنکھوں میں دل میں بسنے والی روشنی کی طرح ثابت ہو. اپنا خیال رکھیے گا.